نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 272 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے کہ اعمالکم عمالکم، یعنی جیسے حکمراں تم پر مسلط ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کا اثر ہیں؟ تو اس طرح کی کوئی حدیث ہو تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی مرفوع حدیث تو ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ متقدمین اور تابعین کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جیسے امت کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے اوپر حکمراں مسلط کیے جائیں گے، لہذا اس جملے کو بولا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، کیا یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے یا ویسے ہی لوگوں میں مشہور ہے؟ جواباً عرض ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں ایک روایت نقل کی ہے جو سنداً ضعیف ہے، لیکن اس میں یہ مضمون وارد ہے کہ الصلاۃ تسود وجہ الشیطان، کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اس لیے بطور ترغیب کے اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات تو صحیح احادیث میں وارد ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور 36 میل دور چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی ذلت کی دلیل تو ہے ہی۔ بہرحال الغرض یہ ضعیف سند سے ثابت ہے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مشائخ اعظام بیانات میں یہ شعر سناتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ کچھ دیر اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس بات کی کوئی دلیل نصوص میں ہو تو اس کو بتلائیں۔ جواباً عرض ہے کہ حدیث کے بعینی الفاظ تو اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن فی نفسہ مفہوم درست ہے، کیونکہ اچھی صحبت سے آدمی کے اندر خیر کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ بغیر صحبت کے نصیب نہیں ہوتی، اور عبادات میں اصل چیز ظاہر نہیں ہے بلکہ باطنی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں صحبت کا بہت دخل ہے۔ تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے لیکن حدیث کے طور پر نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ 70,000 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں، بعض لوگ 1,00,000 مرتبہ بتاتے ہیں، بعض اس سے زیادہ بتاتے ہیں، تو اس میں اس کی تعداد کتنی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں تعداد تو کوئی متعین نہیں ہے، آپ حسب سہولت جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ وارد ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان فرما دیں گے، پریشانی دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کا ورد رکھنا چاہیے، بکثرت پڑھنی چاہیے، لیکن کسی تعداد کو لازم نہ سمجھا جائے۔
سوال کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی نے شوگر کا علاج کرنے کے لیے CGM نام کی ایک ڈیوائس تیار کی ہے۔ اس میں ایک چپ لگی رہتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریڈنگ کے ذریعے شوگر بتاتا رہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کیا کھانے سے آپ کا شوگر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور یہ ڈیوائس 14 دن مسلسل بدن پر چپکا رہتا ہے، اس کے بعد اتارا جاتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ڈیوائس بدن پر لگانا درست ہے یا نہیں، اور اس درمیان میں وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو پھر کیا عمل کیا جائے گا، اس کے رہتے ہوئے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو آلہ اور ڈیوائس جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، اس کا استعمال فی نفسی ہی تو درست ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی جگہ لگایا جائے جہاں پر وضو میں پانی بہانا ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی اعضائے وضو کے علاوہ لگایا جائے، اور جب تک یہ لگا رہے تو غسل کی اگر حاجت نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر غسل کی حاجت پیش آ گئی، یعنی فرض وضو غسل کرنا پڑ گیا، تو اسے نکالنا پڑے گا، محض اس وجہ سے کہ یہ شوگر کا لیول بتا رہا ہے، اس کے اوپر مسح وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اسی آلے کے ذریعے ہی شوگر کا پتہ چلے، اس کے متبادل شکلیں بھی دنیا میں موجود ہیں، تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اسی آلے کے ذریعے سے پتہ لگایا جائے، لہذا طہارت میں اسے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد ہی طہارت مکمل ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ خون کے نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پیپ زخم میں نکلی لیکن اپنی جگہ سے بہہ نہیں پائی تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خون یا پیپ نکل کر زخم کے اندر رہے، اس سے باہر نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ایک ذرہ بھی باہر نکل گئی اور وہ زخم کے حد سے ادھر ادھر ہو گئی تو پھر اس کو بہنا قرار دیا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا اس کی وجہ سے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب عمرہ کرنے گئے تھے، تو انہوں نے عمرے کے طواف کے 6 چکر کیے، اس کے بعد نہ تو سعی کی اور نہ حلق کیا، اور ہوٹل جا کر بس احرام کھول دیا اور اسی طرح رہتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے عمرے کا مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ لیا اور وہ عمرہ پورا کیا، اس نے یعنی طواف بھی کیا، سعی بھی کی، حلق بھی کیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد کئی اور عمرے بھی کیے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر ایک دم تو اس پر واجب ہو گیا کہ پہلے عمرے کے 6 چکر کے بعد انہوں نے سعی کرنے سے پہلے اور حلق کرنے سے پہلے ہوٹل جا کر احرام کھول دیا۔ ان پر لازم ہے کہ جو عمرے کے طواف کا 1 چکر چھوٹا ہے وہ بھی لوٹائیں، اور جو سعی چھوٹ گئی ہے وہ بھی لوٹائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس لوٹانے سے پہلے اور حلق کرنے سے پہلے پھر انہوں نے دوسرا عمرہ کر لیا، دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیا، تو ایک احرام ختم نہیں ہوا، دوسرے احرام کو انہوں نے اختیار کر لیا، اس کی وجہ سے 2 دم ان پر لازم ہو گئے، اور یہ دم حدود حرم کے اندر ہی کیے جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ صحیح نہیں دہرائی اور یہ ہندوستان آ گئے ہیں تو ایک دم اس کی وجہ سے بھی لازم ہو جائے گا کہ صحیح نہیں کیے، کیونکہ صحیح واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح عمرے کا طواف میں بھی ہر چکر واجب ہوتا ہے،
تو اس کے چھوڑنے پر بھی مزید دم واجب ہو جائے گا۔ تو یہ عمرے اور حج کے مسائل بہت نازک ہوتے ہیں، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے علماء اور مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہاں رہتے ہوئے خاص طور پر رجوع کریں تاکہ اس کی تلافی کی شکل بتائی جا سکے۔ سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے لڑائی جھگڑے کے دوران بیوی سے 3 مرتبہ یہ کہا کہ تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں، اور طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کو بہن کہنے سے یا شوہر کو بھائی کہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، تو البتہ ایسا اس اعتبار سے کہنا کہ وہ سگی بہن ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور حرمت جب آئے گی جب کہ اس میں مزید الفاظ بڑھائے جائیں کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے بہن حرام ہوتی ہے، تو مسئلہ الگ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ آن لائن کام میں جو ہم سامان بیچتے ہیں اس پر ابھی تک ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہمارے پاس جب اوپر سے آرڈر آتا ہے تو ہم ایڈوانس میں اس پیمنٹ منگا لیتے ہیں، اس کے بعد سامان تیار کر کے بھیجتے ہیں، تو اس طریقے سے کاروبار کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کبھی ہم مال خود نہیں بناتے، کہیں سے تیار مال لے کر کے بھی بھیج دیتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر پیشگی رقم منگا لی گئی ہے اور جو مال بھیجنا ہے اس کی پوری صفات اور تفصیلات طے کر لی گئی ہیں، تو یہ معاملہ فی نفسی ہی جائز ہے، اسے تیار کر کے آپ بھیجیں یا کہیں سے فراہم کر کے بھیجیں وقت پر، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، معاملہ جائز ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص غیر مسلم ہے، اس کی کمائی سودی لین دین کی ہے، اگر وہ اپنی کمائی سے کسی مسلمان کی دعوت کرے یا مسجد کا تعاون کرے تو کیا اس کو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ حرام مال سے تعاون کر رہا ہے تو اس تعاون کو قبول کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ملی جلی کمائی ہے یا زیادہ کمائی حلال ہے تو پھر اور کوئی اس میں فتنہ فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کا تعاون لیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے غیر مسلم سے پگڑی پر دکان لی تھی اور دکان لیتے وقت انہوں نے 25,000 روپے پگڑی کے دیے تھے اور 5 روپے ماہانہ کرایہ طے ہوا تھا۔ 16 سال کے بعد انہوں نے خود ہی دکان خالی کر دی۔ اب جو دکان مالک ہے وہ انہیں 25,000 کے بجائے 1,00,000 روپے پگڑی کے واپس کر رہا ہے، تو یہ زائد پیسے ان کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان کے لیے صرف 25,000 جو دیے تھے وہی لینا جائز ہے، زائد پیسہ لینا درست نہیں ہے، وہ اس کو لوٹا دیں جو دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔